السلام علیکم ناظرین، سعودی عرب دنیا کی وہ واحد مملکت ہے جس کا نام کسی خاندان کے نام پر رکھا گیا۔ سعودی عرب پر فرمانروا خاندان آل سعود کا پس منظر کیا ہے؟ اس خاندان کے آباء و اجداد کون ہیں؟ اس خاندان کا تعلق کیا واقعی عرب کے مشہور خاندان عنزا سے ہے جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے، یا یہ کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور کیا ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے یا ان کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے تھا؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور آل سعود کی مکمل تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل info@bilal کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جہاں آپ کو دنیا بھر کی منفرد معلوماتی، بالخصوص اسلامی اور تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، 851 ہجری میں قبیلہ عنزا کی ایک شاخ المسالیق سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد نے ایک تجارتی قافلہ تشکیل دیا جس کا مقصد عراق سے غذائی سامان خرید کر انہیں نجد لانا تھا۔ اس قافلے کا سالار سامی بن مسلول تھا۔ جب اس قافلے کا گزر بصرہ کے بازار سے ہوا تو قافلے کے کچھ لوگوں نے اشیاء خورد و نوش کے لیے بصرہ کے بازار کا رخ کیا۔ وہاں وہ ایک تاجر کے پاس پہنچے۔ یہ تاجر یہودی تھا۔ اس تاجر کا نام مردخائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا۔ خرید و فروخت کے دوران اس تاجر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ان لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کا تعلق عنزا قبیلے کی ایک شاخ المسالیق سے ہے۔ یہ نام سننا تھا کہ یہودی تاجر کھڑا ہوا اور وہ ان میں سے ہر فرد سے بڑی بےتابی کے ساتھ گلے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود اسی قبیلے کی شاخ سے تعلق رکھتا ہے، مگر اپنے والد کے قبیلے کے بعض افراد سے ایک خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس نے بصرہ میں آ کر رہائش اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ اس تاجر نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ قافلے والوں کے تمام اونٹوں پر گندم، کھجور اور چاول کی بوری لاد دی جائے۔ یہودی تاجر کے اس رویے نے قافلے والوں کو حیران کر دیا۔ وہ انتہائی خوش ہوئے کہ عراق میں ان کے خاندان کا فرد مل گیا ہے جو ان کے لیے رزق و وسیلے کا باعث بن گیا ہے۔ انہوں نے اس کی ہر بات پر من و عن یقین کر لیا۔ اگرچہ وہ تاجر یہودی تھا، لیکن چونکہ عنزا قبیلے کے لوگوں کو اناج کی شدید ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے اس کی مہمان نوازی کو اپنے لیے غنیمت جانا، اور جب قافلہ اپنا واپسی کا رخت سفر باندھ رہا تھا تو اس نے اہل قافلہ سے درخواست کی کہ وہ اگر اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلے تو یہ اس کے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی، کیونکہ اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے وطن کو دیکھے۔ اور یوں وہ یہودی تاجر قافلے کے ساتھ نجد پہنچایا۔ نجد پہنچ کر اس نے لوگوں سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دیا اور کئی افراد کو اپنے چرب زبانی کی بنا پر اپنے حلقہ اثر میں لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن غیر متوقع طور پر اسے وہاں القصیم سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما شیخ صالح السلیمان عبداللہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مذہبی عالم کی تبلیغ کا دائرہ نجد، یمن اور حجاز تک پھیلا ہوا تھا، چنانچہ یہودی کو اس شخص کی مخالفت کی وجہ سے مجبوراً یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ القصیم سے الاحساء آ گیا۔ یہاں آ کر اس یہودی تاجر نے اپنا نام بدل لیا اور وہ مردخائی سے مرخان بن ابراہیم بن موسیٰ بن گیا۔ پھر وہ یہاں القطیف کے قریب ایک علاقے درایا میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہاں اس نے مقامی باشندوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک من گھڑت کہانی کا سہارا لیا۔ کہانی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور کفار کے مابین لڑی جانے والی جنگ احد میں ایک کافر کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال لگ گئی تھی۔ اس کافر نے یہ ڈھال بنو کنیکا کے ہاتھ فروخت کر دی۔ بنو کنیکا نے اسے ایک بیش بہا قیمتی خزانہ سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ رکھا، اور وہ ڈھال آج بھی میرے پاس ہے۔ یہودی تاجر نے اس علاقے کے بدوؤں کے درمیان اس طرح کی کہانیاں پھیلانا شروع کر دیں۔ ایسی من گھڑت کہانیوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عربوں میں یہودی قبیلوں کا کتنا اثر و رسوخ ہے اور وہ کس قدر لائق احترام ہے۔ اس نے اس طریقے سے عرب دیہاتوں
خانہ بدوشوں، بدو قبائل اور سادہ لو افراد میں اپنا ایک مقام و مرتبہ بنا لیا۔ بالآخر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مستقل طور پر القطیف کے قریب درایا قصبے میں قیام کرے گا اور اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گا۔ ناظرین، اس کا خیال تھا کہ یہ علاقہ عرب میں بڑی یہودی سلطنت کے قیام کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ اپنے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اس نے عرب کے زرعی بدوؤں سے رابطے کرنے شروع کر دیے۔ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا مالک یعنی بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا۔ ناظرین، اس موقع پر دو قبائل، قبیلہ عجمان اور قبیلہ بنو خالد، اس یہودی کی اصلیت کو جان گئے اور فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں قبائل نے اس کے مرکز درایا پر حملہ کر دیا اور اس قصبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، لیکن وہ شخص کسی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلا اور العارض کے نزدیک المالی بید غصیبہ کے نام سے ایک فارم میں اس نے پناہ لے لی۔ یہی العارض آج ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے۔ مردخائی نے اس فارم کے مالک، جو بہت بڑا ذمہ دار تھا، اس سے درخواست کی کہ وہ اسے پناہ دیں۔ فارم کا مالک اتنا مہمان نواز تھا کہ اس نے مردخائی کی درخواست قبول کر لی اور اسے اپنے پاس پناہ دے دی، لیکن مردخائی کو اپنے میزبان کے پاس ٹھہرے ہوئے 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اس نے اپنے محسن اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور بہانہ یہ کیا کہ ان تمام کو چوروں کے گروہ نے قتل کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اس افسوسناک واقعے سے قبل اس نے اس ذمہ دار سے اس کی تمام جائیداد خرید لی تھی، لہٰذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ اب وہ یہاں ایک بڑے ذمہ دار کی حیثیت سے رہے۔ ناظرین، مردخائی نے اس جگہ پر قبضہ جما لینے کے بعد اس جگہ کا نام تبدیل کر کے اسے اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر درایا رکھا اور قبضہ شدہ زمین پر فوراً ہی ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا جس کا نام اس نے مضافہ رکھا۔ یہاں رہتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنے مریدین کا ایک حلقہ بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ غلط طور پر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مردخائی ایک مشہور عرب شیخ ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اصل دشمن شیخ صالح سلیمان عبداللہ التمیمی کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ الزلافی کی مسجد میں قتل کروا دیا۔ اس اقدام کے بعد وہ ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور درایا کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ وہاں اس نے کئی شادیاں کیں، جن کے نتیجے میں وہ درجنوں بچوں کا باپ بنا۔ اس نے اپنے ان تمام بیٹے بیٹیوں کے نام خالص عرب ناموں پر رکھے۔ یہودی مردخائی کی یہ اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس خاندان کے لوگوں نے مردخائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دیں اور ان کے فارموں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس قدر طاقتور ہو گئے تھے کہ جو کوئی بھی ان کی شرانگیزیوں کے خلاف آواز اٹھاتا اسے قتل کروا دیتے۔ یہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ اپنے اثر و رسوخ کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے رابعہ، عنزہ اور المسالیخ جیسے مشہور قبائل کو اپنی بیٹیاں دیں۔ مردخائی کے لاتعداد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام المکارن تھا۔ المکارن کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کے بعد اس کے یہاں دوسرے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام سعود رکھا گیا۔ یہودی مردخائی کے اسی بیٹے کی نسل بعد میں آل سعود کہلائی۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آغاز میں اس خاندان یعنی آل سعود نے مذہب کے نام پر کافی عرصہ تک قتل عام کا بازار گرم کیا، اور یہی خاندان کئی سالوں سے سعودی عرب پر برسر اقتدار میں ہے، اور انہوں نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے اپنے خاندان کے نام پر سعودی عرب رکھا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔